تیرے فوجیوں کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات یہ تو کب سے اسلام کا خیر خواہ ہو گیا ہے؟ تیرا اسلام سے کیا ناتا؟ تو کب سے مخلص ہو گیا اسلام کے ساتھ؟ میرے مولا نے ذات کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی دین کے لیے, اور وہ بھی دفاع میں. ایک تلوار دکھا دیجیے علی مولا نے دفاع کے بغیر اٹھائی ہو, کبھی کسی پہ خود چڑھ دوڑے ہوں. اسلام یہ ہے, اسلام امن کا مذہب ہے, محبت کا مذہب ہے, شانتی کا مذہب ہے, پیار کا مذہب ہے. اسلام میں نہ شدت ہے, نہ تظلمات ہیں, نہ بربریت ہے. اسلام میں امن ہی امن ہے, محبت ہی محبت ہے. اصلاح, فلاح و بہبود انسانیت کا دین ہے. یہ جبری مذہب نہیں ہے. عزیزو, بیان میرا تمام ہوا, اور لوگوں نے میرے مولا سے پوچھا گیا, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے, بات سامنے آئی ہے تو میں کہہ کے بس سمیٹنے لگا ہوں. آپ نے بڑی دلیلیں سنی ہوں گی خلافت امیر ممکنات پہ, لیکن حجت کی دلیل حجت کی ہوتی ہے. چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے دادا نے تلوار نہیں اٹھائی اور مشورے بھی دیتے رہے, اگر راضی نہیں تھے تو مشورے کیوں دیتے تھے؟ راضی تھے تو مشورے دیتے تھے. میرے مولا مسکرائے, فرمایا پہلے تو میرے سوال کا جواب دے, اللہ فرعون کو رزق کیوں دیتا تھا؟ میں نے کہا نا حجت کی دلیل حجت کی ہوتی ہے, بشر کی بڑی دلیلیں ہوں گی. اس نے کہا مولا وہ رازق جو ہوا, فرمایا کہ اللہ فرعون سے راضی تھا؟ کہنے لگا مولا نہیں. فرمایا پھر سن, اللہ کا فرعون کو رزق دینا اللہ کے رزاق ہونے کی دلیل ہے, راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ کا فرعون کو رزق دینا اس کے رزاق ہونے کی دلیل ہے, راضی ہونے کی دلیل نہیں. علی کا لوگوں کو مشورے دینا مسجود علم ہونے کی دلیل تھی, راضی ہونے کی دلیل نہیں تھی. آباد رہے, سلامت رہے. اور فرمایا دوسری بات, فرعون اللہ کے مقابلے میں دعوی ربوبیت کر رہا تھا, اللہ چپ کیوں رہا؟ کیا اللہ کمزور تھا؟ کیا اللہ طاقتور نہیں تھا؟ لیکن اللہ خاموش رہا. علی کا خاموش رہنا سنت الہیہ ہے. پھر سنیے گا, فرمایا وہ جو چپ رہا فرعون کے دعوے کے باوجود. اب کہتے یہ ہو کیسے سکتا ہے, جب وہ بن گئے تو بن گئے, تو پھر فرعون کو مان لو, وہ بھی تو رب بن گیا, اسے کیوں نہیں مانا؟ اس زمانے کے سارے لوگ اسے مان رہے تھے سوائے چند لوگوں کے, انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے سب مان رہے تھے, تو کیا وہ حق پہ ہو گیا؟ میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے فرعون پہ زندگی تنگ نہیں کی. تنگ کب ہوئی فرعون پہ زندگی تنگ کب ہوئی جانتے ہیں آپ؟ اور وہ ہوئی کیسے؟ اللہ نے نہیں مارا خود. کہا یہ میرے مقابلے میں آتا ہے تو جبریل جا کے اس کا گلا دبا دے. یہ سنت الہیہ نہیں, یہ سنت الہیہ نہیں ہے. نمرود کو حضرت اسرائیل کو بھیجے تھے, جا اسرائیل جا کے نمرود کا گلا دبا دے یا اس کا رزق بند کر دے. سنت الہیہ یہ ہے رزق بھی برابر دو, رزق بھی نہیں روکا گیا, رزق کی تنگی نہیں ملی تو رزق کا کشادہ ہونا رضائے الہی کی دلیل نہ سمجھنا. سمجھ میں آئی ہے گزارش کہ فلاں پہ اللہ بڑا راضی ہے, فلاں کو بہت دے دیا بڑا راضی ہے, اور مجھ پہ پتہ نہیں راضی کیوں نہیں. ہر جگہ پہ رزق کی بارش رضا نہیں ہوتی, ورنہ رزق فرعون و نمرود کے پاس بھی تھا. اللہ کی رضا اپنے اندر سے پوچھا کرو کہ تم اگر اس کی رضا پہ مطمئن ہو وہ تم پہ راضی. سمجھ میں آ رہی ہے میری گزارش؟ اور اگر اس کی تقسیم پہ ہی مطمئن نہیں تو نہ وہ دے کے نہ راضی ہوگا, نہ لے کے راضی ہوگا. سلام میرا والی کربلا آقا پہ. جب میدان کربلا میں میرے مولا آئے 10 محرم کی صبح, میرے مولا رہن زین پہ سوار ہوئے, مرتجز کی لجام تھامی ہوئی تھی. میرے مولا نے اپنے مرتجز کو چلاتے چلاتے ابن سعد کے سامنے آئے, عمر ابن سعد کے سامنے آئے. سامنے آ کے میرے مولا نے مکالمہ کیا, لمبا مکالمہ ہے, ایک جملہ سننا. ابن سعد نے کہا وَلَوْ, خدا کے لے جاگیے. ابن سعد نے تانا دیا میرے مولا کو. ابن سعد کہتا ہے کہ وَلَوْ ان اللہ یصطفاکم لامامتہ و نیابتہ لما تخلو من المدینہ ولما تحتاج لذلک اليوم حیاتا. کہتا ہے اگر آپ کو اللہ نے منتخب کیا تھا, جاگیے گا خدا کے لیے. ابن سعد کہتا ہے میرے مولا حسین سے کہ اگر آپ کو اللہ نے اپنی حجت منتخب کیا ہے تو آج
پریشان کیوں ہیں؟ خدا کے لیے جاگیے گا، آج پریشان کیوں ہے؟ بے یار و مددگار کیوں ہے؟ میرے مولا نے فرمایا واللہ نفسی بِیَدِهِ ما احزن بنفسی بل احزن علیکم کما یحزن جدی علی ابو جہل و ابی سفیان. فرمایا مجھے اپنا غم نہیں ہے، میں تمہاری عاقبت دیکھ رہا ہوں، میں تو تم پہ رونے آ رہا ہوں، میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ اللہ کی مخلوق جہنم میں جا رہی ہے، مجھے اپنا ڈر نہیں ہے. وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُبِّرُ، خدا کے لے جائے گا، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُبِّرُ الْبِئْرَ بِذَلِكَ. میرے مولا نے ٹھوکر لگائی، کنواں برآمد ہوا. فرمایا یہ پانی کا ہے، چاہوں جواہرات زمین سے نکلے، چاہوں شہد زمین سے نکلے، کائنات کی جو نعمت چاہوں وہ نکلے. دیکھیں کہتے ہیں اگر سب چیزوں پہ آپ قادر ہیں، سب چیزوں پہ قادر ہیں، اللہ آپ پہ راضی ہے، تو پھر آپ یہاں کیا لینے آئے؟ مدینے میں بیٹھ کے اذن دیتے سب کچھ ہو جاتا. فرمایا میں اذن دے کے اس کی رضا کا امتحان نہیں لینا چاہتا تھا، میں خود آیا ہوں تاکہ اس کی رضا تم تک بھی پہنچے. میں رضا کا رستہ نہیں روک رہا، میں تو تمہیں رضا پہنچانے آیا ہوں. مجھے اپنا کوئی پریشانی نہیں ہے، حسین ہے، مجھے پریشانی ہے تو تمہاری. جیسے میرے نانا کو اپنی پریشانی نہیں تھی، امت کی پریشانی تھی. میرے نانا کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ابو جہل نہ بھی مانے تو یہ نبی نہیں، وہ نبی ہے، ابو جہل مانے یا نہ مانے. فرمایا جو مسئلہ میرے نانا کو ابو جہل کے لیے تھا وہی مسئلہ مجھے آج تیرے اور یزید کے لیے ہے. لیکن ایک جملہ میرے مولا نے فرمایا وَقَيْفَ یتوب وَيُحِبُّنَا دَارُ أَبِيهَا كَثِيرَةٌ. فرمایا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں، میں تمہیں حجت کے لیے آیا، میں جانتا ہوں جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوں وہ ہم سے محبت نہیں کر سکتے. میں نے جو جملہ ہے میں نے وہی بولا ہے. فرمایا میں تو اتمام حجت کے لیے آیا ہوں، لیکن جن کے گھروں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوں ہم سے محبت نہیں کر سکتے. لے پھر بات طویل ہو گئی، تمام ہوا. جن کے گھروں کی دیواریں، اب یوں نہ سمجھنا کہ ہر چھوٹی دیوار، جس گھر کی دیوار چھوٹی ہو وہ ان سے محبت نہیں کر سکتا. یہاں دیوار یہ ظاہری دیوار نہیں ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں لِمَوَالِينَ وِلَایَتِي، خدا کے لے جاگے لِمَوَالِينَ وِلَایَتِي حِسْن لَوْ يَدْخُلُ فِيهَا الْإِبْلِيسُ وَوَسْوَسَةً. فرماتے ہیں میری ولایت میرے شیعوں کے لیے ایک قلعہ ہے. میری ولایت شیعوں کے لیے ایک قلعہ ہے جو ہمارے شیعوں کے عصمت سے لے کر ابلیسی وسوسوں تک سے حفاظت کرتی ہے. ولایت ہو، عصمت سے لے کر وسوسوں تک داخل نہیں ہو سکتے، لیکن تب جب علی کے بارے میں وسوسہ نہ ہو، اس کے بارے میں یقین ہو. اب اسی کے ولایت میں ہی یقین نہ ہو تو پھر سب کچھ ہوتا رہتا ہے. عزیز و بیان میرا تمام ہوا. آباد رہیے، شاد رہیے، سلامت رہیے. کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ کی مشیت کے ترجمان کا نام ہے علی. میں صرف چند جملے مصائب کے عرض کر دیتا ہوں. مقدر اپنے اپنے نصیب. تیرے میرے مولا سجاد علیہ السلام کی مانگی ہوئی ایک دعا ہے. میرے مولا فرمایا کرتے تھے اللہم لا لم تجف عیوننا، اور یہ دعا مانگا کرو، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں. فرمایا کرتے تھے پالنے والے میری آنکھیں خشک نہ ہونے دینا. عزیزو آج سارا دن آپ جلوس میں شریک رہے. میری دعا ہے کہ یہ پاک قبیلہ آپ پہ راضی ہو. اپنے مصروفیت، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ان کے پاک ذکر کے لیے گئے ہیں، میں اس ممبر کے بیٹھ کے اسی منصب کے توسط سے دعا کرنے لگا ہوں. مولا آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. عزیزان گرامی قدر، کوفے میں جب مسند خلافت پہ جلوہ فگن تھا نا امامت کا یہ پہلا چاند، ایک دن میرے مولا نے حسنین کریمین کو بلایا، پیغام دیا، آئے، کہا حسین، حسن، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میری زینب کوفے آئے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی مسلمان مستورات کے تک تبلیغ پہنچے، اسلام کا پیغام پہنچے. کہا بابا جو آپ کا امر، لیکن بابا کیا ہماری بہن مدینے سے کوفے تک کا سفر کر لے گی؟ کہا حسین
عادت بنانے لگا ہوں، اسے دین کی تبلیغ کے لیے بڑے بڑے سفر کرنے پڑیں گے۔ عزیزو، ترمہ بن عدی، عدی نہیں ہوتا، عدی ہوتا ہے، یہ بھی ساتھ تھا۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سرکار سالار قافلہ بنے، مدینے سے ملکہ شام کا قافلہ روانہ ہوا، رستے میں پردے کرائے گئے، الحجاب الحجاب کی صدائیں لگائی گئیں، بڑی تکریم کے ساتھ۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا کوفے کے صدر دروازے پہ، امیر ممکنات قریب آئے، عباس عباس، اشارے سے کہا، بولنا نہیں، مہار مجھے دے دو، میں تمہیں عزت بتانے لگا ہوں علی کی بیٹی کی، آج پہلے ہی دفعہ آ رہی ہے علی کی بیٹی کوفے میں۔ علی مولا نے چپ کر کے عباس سے مہار لے لی، اور مہار پکڑ کے علی مولا قافلے کو خود چلا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یا علی تیری بیٹی کے عجیب مقدر ہیں، جب بھی کوفے میں آئی ہے مہاری کوئی علی ہی ہوا ہے، لیکن یا علی فرق یہ ہے آج آپ مہاری ہیں لیکن آپ کوفے کے حاکم ہیں۔ اللہ جانے کل جب سجاد جیسے علی مہاری کے ساتھ آئے گی، اس کی آنکھوں سے لہو بہ رہا ہوگا، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، بازاروں میں باغی باغی کہہ کے پتھر مارے جا رہے ہوں گے۔ مقدر ہے علی کی اس ملکہ بیٹی کے اپنے۔ عزیزو، تیرے میرے مولا علی مہار تھامے کوفے کے بازار میں آئے۔ جیسے ہی قافلہ کوفے کے صدر دروازے پہ پہنچا، میرے مولا نے کہا، عباس اعلان کراؤ کہ کوئی مرد کوفے کے بازار میں نہ نکلے۔ عزیزو، اعلان ہوا، گھروں کے در بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی۔ میرے مولا نے اپنے پاک ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹایا، دیکھے کہتے زینب یہ کوفے کا مین بازار ہے۔ میں نے تو لفظ ہی کہنے ہیں، میں نے اس سے آگے اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ مولا فرماتے زینب یہ کوفے کا مین بازار ہے، یہ کوفے کا صدر بازار ہے، یہ کوفے کا چوک ہے، زینب یہ کوفے کا دارالعمارہ ہے۔ دھاڑے نکل گئی بی بی زینب کی، بی بی رو کے کہتی ہے، بابا یہ بازار اور دربار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، بابا میں تیری پردے دار بیٹی ہوں، بابا بیٹیوں کو دربار و بازار نہیں دکھائے جاتے۔ دھاڑے نکلی خیبر شکن کی، رو کے فرماتے زینب دکھا اس لیے رہا ہوں، ایک دن ایسا بھی آئے گا تو اسی بازار میں بن چادر کے آئے گی، لوگ تجھے پتھر مارے۔ سبحان اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس تھوڑی سی آوازیں بلند کرو، بھیک مانگو آنسوں کی، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں تاکہ عبادت کی تکمیل ہو جائے۔ عزیزو، یہ قافلہ گھر میں پہنچا۔ جب گھر میں پہنچا، کوفے کی مستورات جمع ہو کے آئیں، آ کے درخواست دی تیرے میرے امیر مولا کو۔ ہزاروں تک کی درخواستیں تھیں کہ مولا ہم آپ کی بیٹی کی زیارت کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی بیٹی سے ہم کچھ سیکھنا چاہتی ہیں دین۔ بس چھوڑ دیا میں نے ممبر۔ میرے مولا نے اب یہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں، علامہ وزیر حضرت نجفی آل اللہ مقامہ کا ہے، بڑا دردناک جملہ ہے۔ علی جیسے خیبر شکن مولا اور سلونی کے دعوے دار کو سے بہتر کون جانتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ مولا ہم آپ کی بیٹی کی زیارت کے لیے آنا چاہتی ہیں اور کچھ ہدایت بھی لیں گی، تو میرے مولا نے فرمایا کوفے کی عورتوں تمہارا آنے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، تم ایک ایک کر کے آنا، میری بیٹی مجمع سے بہت گھبراتی ہے، میں نے رونے کا سبب بھی مہیا کرنا ہے، بھیک آپ نے خود مانگنی ہے آنسوؤں کی۔ میرے مولا کہتے ہیں کوفے کی عورتوں تم آؤ زیارت کے لیے، لیکن ایک ایک کر کے آنا، میری زینب مجمع سے بڑا گھبراتی ہے۔ میں کہتا ہوں یا علی آج تو تیری شاہی ہے، کل یہی تیری بیٹی شام کے بدماشوں کی بھیڑ میں ایک ایک بندے سے کہے گی چادر دے دو میں محمد کی بیٹی ہوں، چادر دے دو میں زہرا کی وارث۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، یقیناً یہ بلند آوازیں بتا رہی ہیں تکمیل ہو گئی، قبول ہو پرسا۔ یہ کوفے کی عورتیں آئیں، ایک جملہ سنو میرا بیان تمام ہوا۔ کوفے کی عورتیں آئیں بی بی کی زیارت کے لیے، مجمع کی صورت میں نہیں، ایک ایک ہو کے آئیں۔ جو بھی کوفے کی عورت آتی خوش ہوتی ہوئی آتی کہ آج ہم ملکہ تطہیر کی زیارت کرنے جا رہی ہیں، اور وہ جو بیوی واپس جب پلٹتی تو رو رہی ہوتی۔ میرے مولا سے رہا نہ گیا، مولا نے کہا ہے کوفے کی عورتوں عجیب ہے تمہارے مزاج، خوش ہو کہ میری بیٹی کی زیارت کو جاتی ہو، جب واپس آتی ہو تو رو رہی ہوتی ہو۔ کہتے مولا
ہم کیوں نہ رہے؟ تیری بیٹی بڑا عجیب سلوک کر رہی ہے ہم سے. فرماتے کیا سلوک کر رہی ہے آپ سے میری بیٹی؟ کہتی مولا جب ہم پہلے جاتے ہیں نا ملنے، پہلے تو تیری پاک بیٹی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا ہمیں حجاب میں ملتی ہیں، پھر ہمیں کہتی ہے کوفے کی عورتوں ذرا یہی بیٹھنا، میں پھر آتی ہوں. مولا پھر تیری بیٹی حجرے میں جاتی ہے، اپنے سر سے چادر اتاری ہوئی ہوتی ہے، ہاتھوں پہ چادر ہوتی ہے، اور ہمیں کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی دیکھ لو، کل اگر میں تمہارے شہر میں بن چادر کے آ جاؤں تو مجھے پہچان کے پتھر مارنا، یہ نہ کہنا کہ ہم پہچان نہیں سکے. بی بی کہتی ہے یہ چادر بھی زینب کی طرف سے لے لو، کل کو اگر مجھے کوفے میں چادر کی ضرورت پڑے. سبحان اللہ. آباد رہیے عزیزو. وقت تھا گزر گیا. کوفے کی مستورات رو رو کے کہتی تھی ملکہ شام آپ اور اس عالم میں آئیں گی کوفے میں؟ فرمایا وقت بدل جاتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، دن بدلتے رہتے ہیں. عزیزو دن بدل گئے. ایک منظر بتانے لگا ہوں، یہی کوفہ ہے، باغی باغی کی صدائیں ہیں. میں وہ منظر بتاؤں تو کلیجے پھٹنے کو آ جائیں. لانتی اس وقت کے جتنے بھی کمینے تھے شراب بھی پی رہے تھے، بازار میں لوگ ناچ بھی رہے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے تماشائی بلائے گئے تھے، اور چپ کر کے غریبوں کا قافلہ کوفے کے بازار کے اندر داخل ہوا. عزیزو یہ قافلہ چل رہا تھا، یا اچانک ایک مقام پہ یہ قافلہ رکا. جب ایک مقام پہ یہ قافلہ رکا تو دیکھا کہ مکانوں کی چھتوں پہ کچھ مستورات اس قافلے کا تماشا دیکھ رہی ہے. اچانک میری بی بی نے ایک مستور کی جانب دیکھا، یا امہ حبیبہ، یا امہ حبیبہ لا تضربن الحجر وتبکی علینا ولا ترى بذلك الحال. امہ حبیبہ یہ سب عورتیں ہمارے لیے تماشا دیکھیں، تو نہ دیکھ، تجھ پہ میرے احسان ہے. تڑپی یہ بی بی، پریشان ہوئی، اپنی کریز کو کہتی ہے اس بی بی کے کلام سے میں پریشان ہوئی ہوں، تم جاؤ پانی لے کے جاؤ، اس قیدن کو جا کے پانی پلاؤ، ان کے بچے پیاسے ہیں، اور میری طرف سے اس قیدن کو چادر بھی دو، لگتا ہے انہیں چادروں کی بڑی ضرورت ہے. اور اس قیدن سے دعا منگوانا، اس قیدن سے کہنا کہ دعا کرے کہ جیسا حال تمہارا ہوا ہے کسی کا نہ ہو اللہ کرے، اور اسے کہنا دعا کرے کہ میں جلد سے جلد اپنی ملکہ زینب الکبریٰ کی زیارت کر سکوں. اب اسے خبر نہیں تھی، اس کی کنیز آئی، اس نے آ کے بی بی کو پانی کا جام پیش کیا. قیدن یہ پانی کا جام میری ملکہ نے بھیجا ہے اور یہ چادر بھی بھیجی ہے. بی بی کہتی ہے اپنی ملکہ سے کہے خود آئے گی تو میں قبول کروں گی، اگر خود نہیں آئے گی تو میں قبول نہیں کروں گی. اب کنیز سی غصے میں آئی، دیکھ کے کہتی ہے قیدن کیا تجھے پتہ نہیں کہ میری ملکہ جو ہے عام عورت نہیں ہے؟ قیدن تو جانتی ہے میری ملکہ وہ ہے کہ اس کی کوفے میں بڑی عزت ہے، 1000 عورتوں کے مشورے رد کر دیے جاتے ہیں، جہاں میری ملکہ کا مشورہ ہو وہ رد نہیں کیا جاتا. قیدن تو نہیں جانتی میری ملکہ کی عزت کیا ہے؟ جب میری ملکہ کے گھر کے سامنے سے کوئی کوفے کا بندہ گزرتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، سر جھکا کے گزر جاتا ہے. میری ملکہ جب بازار میں نکلتی ہے بازار بند ہو جاتے ہیں. قیدن اور یہ عزت میری ملکہ کی ذاتی نہیں ہے، یہ عزت میری ملکہ کی اس لیے ہے کہ کچھ سال میری ملکہ علی کی بیٹی زینب الکبریٰ کی کنیزی میں رہی ہے. جب کا کنیزی میں رہی ہے، بی بی کہتی ہے جس کی کنیزی پہ اس عزت مل رہی ہے، دیکھ وہ زینب شاہ کوفے میں آ گئی، میں علی کی بیٹی، میرے بھائی مارے گئے، میرا عباس مارا گیا، میں بن مکنا چادر بازاروں میں پھرائی جا رہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا بشر المستودع فیہا. مالک دو جہاں ان مقدس ایام کا واسطہ